From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ہندوستان کے پردھان منتری مودی جی بھارت میں مختلف جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے، بہنوں اور بھائیوں، مجھے خبر ہے کہ دلی کی گلی گلی میں لوگوں کا خون کھول دیا ہے، اور ہم جن لوگوں نے یہ دھماکہ کیا ہے وہ اور جو ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ہم سب کو سزا دیں گے، گھر کے بھیتر میں گھس کے ماریں گے۔ جی، مودی جی تو قوم کا اپنی خون کھولا رہے ہیں، اور ہمارے پردھان منتری کیا کر رہے ہیں؟ وہ چھٹکے ٹڈے شاہ وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم غصہ کچھ بھی نہیں ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اگنورینس از بلیسنگ۔ دیکھیے، ایک چیز جو اس موقع پہ سامنے آ رہی ہے، اس کو ذرا اس کا نوٹس لیجئے، سارے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس کا نوٹس لیں۔ پورے پاکستان میں پوری حکومت ہر طرف ایک خاموشی ہے، کوئی خاص ری ایکشن نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے پاکستان فون کر کے کچھ عزیزوں سے بات کی تو وہ کہنے لگے، نہیں فائق صاحب، یہاں تو حالات بالکل نارمل ہیں، یعنی جب تک بم نہیں برسیں گے، جب تک یہ نہیں اٹھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جی، یہاں تو سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ اچھا، دیکھیے، اگنورینس کے کچھ فائدے تو ہیں۔ ایک فائدہ جو سب سے بڑا ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ وقتی طور سے جو چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی طرف سے لا تعلق اپنا دماغ وہاں سے شفٹ کر لیں، اپنی سوچ کو ذرا سا ریوائر کریں، تو وہ آپ اس سے ذرا اس دکھ سے تھوڑی دیر کے لیے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اگنورینس از بلیسنگ، اور آپ اس کا شکار ہو جائیں۔ جب پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جائے، یہ قومی وتیرہ ایسا اختیار کر لیں، تو اس کے نقصانات بہت گہرے ہوتے ہیں، اور یہ نقصانات ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ اگنورینس کریں تو، پولیٹیکل فیلڈ میں کریں تو، یہ بہت زیادہ گہرے نقصان کا باعث بنتی ہے یہ سوچ۔ کیوں؟ اگر آپ جب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں، حالات ٹھیک ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، جاننا ہی نہیں چاہتے، تو جب آپ کہتے ہیں نا نالج از پاور، جس کو نالج نہیں ہو اس کو آپ مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کو غلط ڈائریکشن میں بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ جو جی چاہے، جس کو نالج ہی پوری نہیں ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ وہ برابر نہیں ہے، جس کو نالج ہے جس کو نالج نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آج کل جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کا بھی اور عوام کا بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے، اور یہ خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ پوری پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، پوری حکومت، پوری فوج دیکھ رہی ہے کہ عاصم منیر جو ہے ان حالات میں بھی عمران خان کو رہا نہیں کر رہا، اور ابھی تک پارٹیوں کو قریب لا کے ایک لائحہ بنایا جاتا نا کہ بھئی اتنی بڑی دھمکی، پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، وہ تیاری کر رہا ہے، اور یہ جو ہے خاموش ہے، اس سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ کوئی دوسرے جرنیل ان کو آ کے سمجھائیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کوئی نہیں سمجھا رہا۔ جی اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے، جو سچ بات کہے اور آپ کو سمجھائے اسے کہتے ہیں یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ جو بتا دیں نا کہ دیکھو یہ ادھر تم جا رہے ہو، ادھر یہ گڑھا ہے، دیکھ کے جانا، اس میں گر بھی سکتے ہو، کہیں گے یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر بی، جو حق مانگے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملک کا غدار ہو گیا۔ بتائیے، جہاں پہ یہ چیزیں ہوں، سچ کو جو ہے مایوسی کہا جائے، حق مانگنے والے کو غدار کہا جائے، اور پوائنٹ نمبر سی کہ خود جو ہے وہ اگنورینس از بلیسنگ کے بلیور ہوں، آرام سے اس پہ زندہ ہوں، وہ اس معاشرے کا کیا بنے گا؟
اچھا، ان حقائق کو جاننے کے بعد میرے لیے، بہرحال سب کے لیے، یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں، اس کو میسج کو آگے بڑھائیں، لیکن ہمیں پھر بھی جاگتے رہنا ہے۔ اور اگر آپ بھی جاگ رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ رائے عامہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا سکے۔ دیکھیے، میں یہ بلیو کرتا ہوں، جے ایف کے نے بہت اچھی بات کہی تھی، جان ایف کینیڈی، اس نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ دیکھو کہ تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اس وقت ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے اور وہ کام کر دینا چاہیے، اور ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ ہماری قسمت میں رب نے نہیں لکھا تھا کہ ملزمان اور مجرمان حکومت کریں اور جرنیل جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے؟ یار، اس بات کا تو آپ 10 سال پہلے تصور تک ذہن میں نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ ہوگا۔ ملزمان مجرمان حکومت کریں گے اور جرنیل ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، ان کو شاباشی دے رہا ہوگا۔ زرداری ملک کا صدر ہوگا، ٹڈے شاہ وزیر اعظم ہوں گے، مریم پلاسٹک جو ہے وہ ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ یہ تصور کر سکتے تھے کہ اتنے کرپٹ لوگ پاکستان کو چلائیں گے اور جرنیل ان کو سپورٹ کریں گے؟ یہ جرنیلوں کا کیا دھرا ہے، یہ قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ ہر وقت قسمت کو نہیں کوسنا چاہیے، یہ انہوں نے کیا ہے اور یہ ہی اس کو درست بھی کر سکتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اچھا صاحب، اگر بات لمبی ہو جائے تو آپ ذرا تھوڑا سا صبر کیجئے اور اس کو سن لیجئے۔ دیکھیے، پاکستان کو چاروں طرف اسرائیل نے، بھارت نے، بڑی قوتوں نے گھیر رکھا ہے، پاکستان بیچ میں تنہا کھڑا ہے، اور اس وقت پاکستان کو ایک ذہین، مضبوط، کرسمیٹک لیڈر کی ضرورت ہے، جس کو، اور پاکستان کے پاس وہ قیادت ہے جس کو جنرل عاصم منیر نے جیل میں بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کو جیل سے باہر نہیں نکال رہا کہ اگر یہ آیا تو کہیں پاکستان جیت نہ جائے۔ وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ پاکستان کا بھلا ہوگا نا۔ وہ انہیں منظور نہیں ہے اپنا بغض، اپنی انا کے تحت اس کو اندر رکھنا ہے۔ دیکھیے، سچائی سے بالکل، اگر آپ ذرا سا بھی دماغ ہے تو سوچئے، آج جو حالات ہیں، ان حالات میں ساری سیاسی جماعتوں کو متحد کر کے قیادت سونپنی چاہیے تھی عمران خان کو، کہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور اب تم لیڈ کرو، ہمیں تم سے یہ امید ہے، اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہی اگنورنس چل رہی ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ سوچئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ اچھا، اب آئیے ذرا کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت نے یہ جنگ کیوں چھیڑی ہے؟ اسرائیل کی حکمت عملی اپناتے ہوئے، اسرائیل کے پاس سے جاسوسی کے آلات اور ایمونیشن لے کر وہ یہ جنگ اس لیے کر رہا ہے کہ اسرائیلی حکمت عملی انہوں نے ان سے بیٹھ کے بڑی ڈسکس کی ہے، اور وہ یہی طے کیا ہے، جیسے اس نے وہاں پہ بیڑا غرق کیا سارے عرب ورلڈ کا، وہ یہاں پہ یہ کر رہا ہے کہ یہ جنگ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو جب چھیننے کے لیے یہ جنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد جنگ بندی کر کے پاکستان سے کبھی بھی بات کی جائے گی تو مقبوضہ کشمیر کی نہیں کی جائے گی، جو 70 سال سے وہاں کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں آزادی دو۔ اب آپ کی نگاہ فوکس ہو جائے گی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر، وہ یہ بھی آپ سے چھین لے گا اس جنگ میں۔ اس کی پلاننگ یہ ہے، اور آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہے۔ ایف بی آئی امریکہ کا ڈائریکٹر کیش پٹیل کھل کے کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو آؤ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، دیکھیں بھئی اصل مجرم کون ہے، یہ کرنا چاہیے نا۔ وہ کہہ رہا نہیں، ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی چیز چاہیے تم کہو ہم تمہیں دیں گے۔ دیکھو، پاکستان دنیا کی ہر قوت کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان جرنیلوں کے ہاتھ برباد ہو گیا، کرپٹ پولیٹیشنز نے اپنا کردار سب کا ہے، لیکن ڈیسیجن میکر جنہوں نے برباد کیا وہ جرنیل ہیں۔
ججز ہیں، کرپٹ پولیٹیشین ہیں، بیوروکریسی ہے، خود غرض میڈیا مالکان ہیں، اور عام شہری بھی وہ دلچسپی نہیں لیتا، کہتا ٹھیک ہے جو ہو رہا ہونے دو. آدھا ملک ٹوٹ گیا تھا تو بھی کوئی رسپانس سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب پھر ملک کے وہ بخیے ادھیڑ رہے ہیں، بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. جب یہ بات سمجھاؤ تو کہتے ہیں آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، وہ تو الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. جو راہ بتائے گا اس پہ الزام لگا دیں گے. خیر، اس متعلق ذرا سوچئے کہ یہ پیغام اگر سچ ہے، جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ حق ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اچھا صاحب، دیکھیے یہ بات سمجھنے بھی ضروری ہے کہ بھارت کو اس جنگ سے کیسے روکا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جنگ کیوں ہوتی ہے. دیکھیے، جب دو قوتیں 19-20 ہوں، قریب قریب کی ہوں، تو ان کے درمیان میں جنگ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. مثلا روس اور امریکہ ایک عرصے تک آمنے سامنے کھڑے رہے، آج بھی ہیں، لیکن جنگ نہیں ہوئی. جب ایک قوت زیادہ بڑی ہو اور دوسری قوت اس کے سامنے چھوٹی ہو تو جنگ ہوتی ہے. بڑی قوت اس کو اور زیادہ کمزور کر کے اپنے زیر نگی رکھنا چاہتی ہے. جیسے بھارت پاکستان کو چاہتا ہے کہ جیسے ایک کرسی کی مثال سمجھیے کہ اس کے 4 پائے ہیں، 4 پائے جو ہیں اس کے، ان کو کھینچ کے ایسا کر دیں اسٹیبل کبھی نہ ہو سکے وہ چیئر، جو بھی بیٹھے گر جائے، جو بھی بیٹھے گر جائے. وہ پاکستان کو اس حالت میں لانا چاہتے ہیں، لا چکے ہیں آلموسٹ. ایک ہی وہ ہے کہ رب عمران خان کو ہمت دے اور اس قوم کے اندر سے یہ سوچ نکالے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، بہت کچھ غلط ہے. تو بھارت جو ہے وہ تو ہر صورت میں پوری دنیا کو امپریس کرنا چاہتا ہے. وہ گلگت بلتستان کو چھیننا چاہتا ہے، آزاد کشمیر کو. وہ تو ضرور آپ پہ حملہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو ونر شو کرنا چاہتا ہے. آج تک پاکستان کی جو پالیسیز تھیں اس کے سامنے وہ اتنا نہیں اٹھ پاتا تھا جتنا اس ناخواندہ شخص مودی، کیونکہ وہ اپنے ملک سے بہت مخلص ہے. ایک ناخواندہ شخص ملک سے، جس کو کوئی مینرز، کوئی ایٹیکیٹس، دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، دیکھیے اس نے کیا کچھ کر کے دکھا دیا جوش و جذبے کے تحت. اور ہمارے ٹڈے شاہ کو یا ہمارے عاصم منیر کو دیکھ لیجئے، ایک نے 4 شادیاں کر کے ہر رات وہ شادی پسند انسان وہاں جا رہا ہے، ایک عشق لڑا رہا ہے. تو یہ ایسے حکومتیں چلتی ہیں، یہ لوگ حکمران رہیں گے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. جو چیز روکتی ہے ابھی ہلکا جو روک رہی ہے بھارت کو، یہ ہے کہ یہ بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے، کمزور آدمی کے پاس جو بھی اسلحہ ہوتا ہے وہ استعمال کر بیٹھتا ہے. اب وہ امریکہ سے، سعودی عربیہ سے گارنٹی چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ماریں گے لیکن تم ان سے کہنا یہ ریٹیلیٹ نہ کریں. اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو یہ کسی سے ریٹیلیٹ کریں گے، جو بھی پاسبلٹی ہوں گی وہ کریں گے یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر دیکھیے ایک قوت غلطی کرے اور دوسری پھر اس سے بڑی غلطی کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اگر یہ تاریخ کی باتیں، سچی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جاپان پر ہاربر پہ حملہ نہ کرتا، اگر حملہ نہ کرتا تو اس کو ایٹم بم کا سامنا نہیں ہوتا. اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ واقعی ایٹم بم گرا دیں گے. اب یہ دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اگر یہ یہاں پہ یہ پیچھے نہیں ہٹے، یہ ہندوستان پیچھے نہیں ہٹا تو، کہ آپ جا کے ان کو ماریں گے، ان کے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں. اور تیاری ضرور ہے. ہاں، وہ مرحوم اللہ ان کے مقام بلند کرے قدیر خان کے، کہ وہ پوے بھی بنا گئے تھے، چھوٹے ایٹم بم، بڑے، ہر سائز کی چیز، میزائل، وہ سب بنا گئے تھے. اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس قوم نے. بدنصیبی کے تو سارے آثار ہیں. اب پھر وہ پرانی باتیں ہو جائیں گی تو ان کو ٹائم، لیٹس گو فارورڈ. اچھا، تو اب دیکھیے بھارت بڑا ملک ضرور ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہی جیتیں گے. کیوں؟
بڑا ملک تو امریکہ بھی تھا ویتنام میں، بڑا ملک تو روس بھی تھا فن لینڈ کے سامنے، بڑا ملک تو روس بھی تھا افغانستان کے سامنے، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کی قیادت اگر یہ جرنیل صاحب سمجھ جائیں کہ دیکھو اب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، پوری دنیا تم پہ لعنت بھیجتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ آپ کا وزیر دفاع کہتا ہے جی ہاں ہم دہشت گردی کے گروپ تیار کرتے رہے امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ۔ اس بے وقوف کو کوئی سمجھائے کہ تم نے سمجھتے ہو کہ امریکہ اور برطانیہ کو ٹارگٹ کر دیا، ان کو بدنام کر دیا۔ نہ نہ نہ، ان کا کچھ نہیں بگڑا، تمہارا بہت کچھ بگڑ گیا۔ پوری دنیا کوٹ کر رہی ہے آج تم کو کہ ہاں یہ ایسے لوگ ہیں، 50 سال سے یہ کام کرتے آئے ہیں، ایک دہشت گروپ تیار کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ یہی کام ٹھہرا ہمارے لوگوں کا کہ رینٹل ڈیپو بنا دیا پاکستان کو، کہنے لگے برطانیہ کے لیے بنائے، امریکہ کے لیے بنائے، جو آئے بس وہ کہے ہمارے لوگوں سے ایک گروپ تیار کر دیجئے، اتنے ملین بلین ڈالر دیں گے، اور یہ کرتے آئے ہیں۔ کیا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا؟ یا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان میں جب لوگوں کے پاس روس سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایسے گروپ وجود میں آئے، اور جن کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے، نہ وہ گروپ موجود ہیں۔ یہ جواب نہیں تھا اس کا، تھا جی ہاں ہم نے قتل کیا۔ یہ ایسی بات ہے کوئی آدمی ایڈمٹ کرے میں نے قتل کیا ہے، لیکن فلاں صاحب کے کہنے پہ کیا ہے۔ فلاں صاحب تو بعد میں دھرے جائیں گے، پہلے آپ کو پکڑ کے اندر کیا جائے گا کہ یہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ قاتل ہے۔ پاکستان کا امیج دیکھیے دنیا میں، یہ جرنیل اور یہ ٹڈے شاہ حکومت کیا بنا رہے ہیں۔ پاکستان کو جس برانڈنگ کی ضرورت ہے، جس امیج کی ضرورت ہے، وہ تو عمران خان سے پوری ہوتی ہے، ان لوگوں سے تو پوری نہیں ہوتی، جن کو نہ بات سمجھنے کی وہ کہ اللہ نے عقل دی ہے، نہ بات کہنے کا طریقہ آتا ہے، اور یہ حکومت چلائیں گے۔ ایک دن تو مذاق کیا بلاول بھٹو کو، وزیر خارجہ، اس رنگین مزاج بچے کو وہاں بھیج دیا کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں۔ حقائق کو پیش نظر، اچھا صاحب پوائنٹس تو اور بھی بہت کچھ تھے، لیکن میں آپ کا اپنا وقت بچانے کے لیے فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں سب کو۔ اور ایک آخری کویشچن یہ ہے کہ پاکستان یہ جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ پاکستان یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر خراب حالات میں کسی بھی سوال کو، کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی جو خداداد صلاحیت ہے وہ انبلیویبل ہے، انمیچبل ہے۔ دیکھیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے عمران خان کی یہ جنگ جیتنے کے لیے۔ آپ کو گوریلا وار کی ٹیکنیکس چاہیے، چاروں صوبوں میں ہم آہنگی چاہیے، عدالتیں آزاد چاہیے، بھارت کو زیادہ سے زیادہ مالی نقصان پہنچانا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہاں کی معصوم عوام آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، وہاں کی حکومت آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ خارجہ پالیسی میں اسٹرانگ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ریٹائرڈ سفیر جو آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، یار جن سے مشورہ کرنا چاہیے، جو اہلیت رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، ان کو گھروں پہ بٹھا دیا ہے ان منوسوں نے، اور جو بالکل ہی بیکار لوگ ہیں ان کو سامنے لے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے سنجیدہ ہیں، پاکستان سے سنجیدہ ہیں، تو ان تمام باتوں پہ غور و فکر کیجئے اور تھوڑا سا وقت لگائے کیجئے پاکستان کی خاطر۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور آپ ایگری کرتے ہیں تو صرف ایگری از ناٹ گڈ انف مائی فرینڈ، یو ہیو ٹو ڈو مور دین دیٹ۔ شیئر کیجئے، لوگوں سے ڈسکس کیجئے کہ اب آپشن کیا ہیں اور ہمیں کیسے آگے موو کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک بات، کچھ ہندوستان کے ہمارے دیکھنے والے ناراض ہیں، ہندو دوست، تو ٹھیک ہے آپ مجھ سے اختلاف کیجئے، وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا جو حق ہے، میں ایک بحیثیت مسلمان، ایک پاکستانی، ایک امریکن
آپ کے اس حق میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے خلاف، آپ مجھ سے اختلاف کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجیے، اور اختلاف کرنا اچھی بات ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں ہندوستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی سے اچھی دوستی ہونی چاہیے، یار ہم دوستی ٹائپ کے لوگ ہیں بھائی، لیکن جب آپ گن لے کے آ جائیں، آپ لوگوں کا خون کھولانے لگیں، تو پھر ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے، آپ بتائیے۔ ایک صاحب نے کہا ہم آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے تھے، اب بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ہمارے پاس چوائس کیا ہے، جب آپ خون کھولا رہے ہیں عوام کا، جا کے ان کو اگنائٹ کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جنگ کرو، جبکہ یہاں جنگ کا کوئی چکر نہیں تھا، خود کیا یہ انہوں نے آپریشن، اور پوری دنیا جانتی ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی فورن پالیسی اتنی اسٹرانگ ہے، ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہم پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے؟ آپ کے حق میں بولیں گے تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھو پاکستان کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بڑی لمبی کہانی ہے، اور ہمیں بھلے پاکستان سے جو کچھ نہیں ملا ڈزنٹ میٹر، ہم پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے، وہ ہماری جنم بھومی ہے میرے بھائی، اور گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔